بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں 601 نمبر حدیث پاک پر کلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج 602 نمبر حدیث پاک پر کلام کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم بالکل ترتیب سے درس بخاری لے کے چل رہے ہیں، جس ترتیب سے احادیث مبارکہ درج ہیں، اور ہم یہ بیان کرتے کرتے 601 نمبر حدیث تک پہنچ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ 602 نمبر حدیث پاک عرض کی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کا آغاز فرمایا۔ اس میں پہلے نماز، مطلق نماز کے بارے میں حدیث لائے، پھر دوسری ایک کتاب تھی کتاب مواقیت الصلاۃ، یعنی نمازوں کے اوقات کی کتاب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ کتاب ہے، اس کے ایک ایسے مخصوص حصے کا نام کتاب رکھ دیا جاتا ہے جس میں موضوع ایک ہوتا ہے، لیکن اس ایک موضوع کے تحت اس موضوع سے متعلق مختلف چیزیں بیان ہوں۔ جیسے میں یوں کہوں کہ جی کتاب الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثلا کتاب الصلاۃ، اس کا مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے حصے کے اندر نماز کے متعلق چیزیں ہوں گی، لیکن جب میں لفظ کتاب کہوں گا تو اس سے یہ بھی فوراً ثابت ہو جائے گا کہ نماز کے متعلق تو ہیں لیکن مختلف مسئلے۔ اس میں نماز کی شرائط کا بیان بھی ہو سکتا ہے، فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، پھر نماز کے اندر جو مستحبات ہیں، نماز کیسے فاسد ہوگی، سب کا بیان ہوگا۔ یعنی مجموعے کا نام کتاب ہوتا ہے، اور اگر ایک کو علیحدہ کر لیں تو اس کے پہلے لکھا ہوتا ہے فصل۔ جیسے سجدہ سہو کا بیان، یہ اس کا تعلق نماز سے ہے، تو شروع میں لکھا ہوگا کتاب الصلاۃ۔ اب اس میں سارے مسئلے ہیں، لیکن جب خاص سجدہ سہو بیان ہوگا تو اوپر لکھا گا فصل سجدہ سہو کے بارے میں، فصل نماز کی شرائط کے بارے میں۔ تو ایک موضوع سے متعلق جتنا مواد ہوتا ہے اسے فصل کہتے ہیں۔ پھر اصل ٹاپک بڑا کچھ ہوتا ہے، اس کے تحت جو مختلف مسائل آتے ہیں مختلف نوعیتوں کے، اس پہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کتاب ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب مواقیت الصلاۃ امام بخاری لے کر آئے کہ نماز کے اوقات سے متعلق جو مختلف امور ہیں وہ اس میں جمع کر دیے گئے تھے، اور آج انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ آخری حدیث ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ہمارا کتاب الاذان اسٹارٹ ہو جائے گا کہ اذان کے متعلق کیا کیا حدیثیں بیان ہوئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث مبارکہ اذان سے تعلق رکھنے والی اپنی کتاب میں درج کرنے کے لیے منتخب فرمائی، اس کا انشاءاللہ بیان بمائے درس ہوگا۔ تو یہ آخری حدیث پاک ہے جس کا باب یہ قائم کیا ہے کہ باب الثمر مع الضیف والاہل، گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد باتیں کرنے کا بیان۔ پچھلے کئی پروگرامز میں کئی ایسی حدیثیں گزر چکی ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی حدیثیں لائیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے اور بغیر کسی صحیح وجہ سے بیٹھ کر کلام وغیرہ کرنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ فوراً سو جانے کا حکم ہے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ مطلب انسان جلدی بستر پہ چلا جائے، سو جائے، اور صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اور پھر کاروبار زندگی اسٹارٹ ہو جائے۔ کاش ایسا ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رات دیر تک سوتے ہیں، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، اور پھر اٹھتے کب ہیں؟ دن کے 12 بجے، دن کے 1 بجے، دن کے 10 بجے، 11 بجے، 9 بجے، اور اس وقت بہت ہنسی آتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کل صبح آپ سے ملتا ہوں۔ کتنے بجے؟ 12:30 بجے ملتے ہیں۔ ارے 12:30 بجے صبح! تو یہ ہمارے کراچی وغیرہ کے اندر، بڑے شہروں کے اندر صبح واقعی اتنے بجے ہوتی ہے، کیونکہ اٹھتے اتنی دیر سے ہیں، اور وہ عوام اتنی نکمی عوام ہوتی ہے کہ فجر کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، وہ سوتے رہتے ہیں۔ مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم پکار کے کہہ رہے ہوتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے، اور حضرت کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، پاؤں پھیلا کے خراٹے لے رہے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں 9 بجے، 10 بجے، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جلدی سو جانے کی ترغیب دی ہے تاکہ انسان سوئے تو فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ تو بعضوں کی تو مجبوری ہوتی ہے، جیسے نائٹ ڈیوٹی ہے، یہ چلو ایک پرابلم سمجھ میں آتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ دیر سے آئے تو فجر کی نماز میں کی ادائیگی کا اہتمام بہرحال کرنا اس پہ فرض ہے، وہ کرنا پڑے گا۔ اب بندوں کی ڈیوٹی کر رہا ہے لیکن اللہ کی ڈیوٹی ادا کرنے میں کوتاہی کرے، یہ غیر مناسب ہے اور مروت کے خلاف۔ بعض لوگ بڑی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں یار
اللہ تعالیٰ تو معاف فرما سکتا ہے، بندے کم وقت یہ معاف نہیں کرتے، اس لیے بندوں کی ڈیوٹی کر لیتے ہیں، اللہ کی ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خوش فہمی آپ کے دل میں کیسے پیدا ہو گئی کہ آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا؟ سینکڑوں ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، ان کو جہنم میں طویل عرصے تک نمازیں چھوڑنے کی بنا پر ڈالے گا۔ خدا نخواستہ ان میں سے ایک اگر آپ ہوئے تو یہ سارا آرام، سارا سکون یہ وہاں جا کر نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت نماز باجماعت ہمت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمت عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ ہیلے بہانے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایک تو ہے کہ ڈیوٹی ہے، چلو رات تھوڑا دیر سے آئے اور اس میں کوئی پرابلم، ایک ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہے، 8 بجے 9 بجے گھر پہنچ چکے ہیں، اب پہلے کھانا کھایا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، پہلے وہاں باتیں کرتے رہے، بعض ہوتے ہیں پھر باہر نکل جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے گھر میں گھس رہے ہیں، پھر آ کر سوتے ہیں۔ کوئی اپنے فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، باتیں کرتے رہے پہلے، پھر ایک ادھر ٹو لگ گیا ادھر ٹو لگ گیا، سو گئے بھائی، یہ بیٹھ گئے ٹی وی دیکھنے کے لیے، پھر وہ 4-5 بجے تک ٹی وی دیکھا، اور اذان سے 10-15 منٹ پہلے حضرت محو خواب ہو چکے تھے، کیونکہ وہ ڈیوٹی بہت عظیم ڈیوٹی پوری ہو گئی تھی۔ تو اب یہ بہرحال اللہ کی کون ڈیوٹی پوری کرے، یہ صورتحال ہے۔ اور پھر گھر کے سرپرست جب ایسا کر رہے ہوں اور بچوں کے لیے رول ماڈل بن رہے ہوں، تو خود سوچئے کہ یہ بری مثال بننا خود بچوں کے اخروی مستقبل کے لیے کس قدر بھیانک اور خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال مطلب ہوتا ایسا ہے کہ کبھی انسان غفلت کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ دوبارہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ حدیث شروع کرتے ہیں، اور یہ بڑی نفیس حدیث ہے جو آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن، انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اصحاب صفہ فقراء لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے آدمی کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 5ویں یا 6ٹھے آدمی کو ساتھ لے جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 آدمیوں کو ساتھ لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو ساتھ لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر میں رہتا تھا، میرے والد صاحب تھے اور میری والدہ ہوتی تھی۔ راوی جو اس کو روایت کرنے والے حضرت عبد الرحمن سے ابو عثمان ہیں، ایک راوی جنہوں نے عبد الرحمن سے سن کر اس حدیث کو بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید یہ جملہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اور میری بیوی تھی اور ایک خادم بھی تھا، اور یہ لوگ ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان میں تھے۔ یہ راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ یہ جملہ بھی کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اب یہ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھایا، اور پھر آ کر گھر ٹھہرے، یہاں آگے گھر پہ باتیں وغیرہ کرے کہ حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ وہاں چلے گئے اور عشاء کی نماز پڑھ لی گئی۔ پھر لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سرکار خطاب کرنا چاہ رہے ہوں گے، بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، عشاء کے بعد سرکار بیٹھے، حضرت ابو بکر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور وہاں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کھانا کھا لیا۔ پھر جب کافی رات گزر گئی تو آپ پھر واپس گھر تشریف لائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ آپ اصحاب صفہ میں سے کچھ افراد کو لے جا کر گھر چھوڑ آئے تھے، اور گھر والوں کو کہا تھا کہ ان کی خاطر مدارت کریں، اور آپ تشریف لے گئے، نماز پڑھ کے سرکار کے پاس بیٹھ گئے، وہاں تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، اب یہ گھر واپس آئے۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی زوجہ نے فرمایا، عرض کی کہ آپ کو اپنے مہمانوں یا مہمانوں کے پاس آنے سے کس نے روک لیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے بتایا کہ مہمانوں نے انکار کر دیا تھا، یعنی ہم نے کھانا تو ان کے سامنے رکھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے حتیٰ کہ آپ آ جائیں، یعنی ابو بکر صدیق بھی آ جائیں پھر ساتھ مل کر کھائیں گے۔
دنیا کی سلطانی، ان کو کھانا پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جب سنا تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جیسی یہ بات والدہ کے منہ سے سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا کر چھپ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے ملامت زدہ حقیر، اللہ تعالیٰ تمہاری ناک کاٹ دے، اور ان کو بہت برا بھلا کچھ کہا۔ پھر مہمانوں سے کہا کہ کھاؤ، تم کو یہ کھانا مبارک نہ ہو۔ یہ محاورتاً جملے میں اس کی وضاحت کر دوں گا، اور پھر آپ چونکہ جلال میں تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ کھانا کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اور اللہ کی قسم ہم اس کھانے سے ایک لقمہ بھی نہیں لیتے تھے، لیکن وہ کھانا نیچے سے بہت زیادہ ہو جاتا تھا، جیسے ہم کھاتے اور بڑھتا نظر آتا تھا ہمیں۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ مہمانوں نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا اور وہ کھانا پہلے سے بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک تو ہے کہ کم نظر نہ آنا، جتنا تھا اتنا، لیکن اس میں اور برکت ہو رہی تھی کہ کہتے ہیں جیسے ہم کھاتے تھے وہ اور بڑھ جاتا تھا، اور کھاتے اور بڑھ جاتا، جیسے سب کھا رہے ہیں تو وہ بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا پہلے سے بہت زیادہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کی طرف دیکھا تو وہ کھانا اتنا ہی تھا یا اس سے بہت زیادہ تھا، یعنی ان کو گمان ہوا کہ اتنا ہی ہے یا زیادہ ہے، تھا زیادہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اے بنو فراس کی بہن، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کھانا تو پہلے سے بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے سے کھا لیا اور فرمایا کہ میں نے جو اس کھانے سے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی وہ شیطان کی طرف سے ایک خیال میرے ذہن میں آ گیا تھا تو میں نے ایسا کر لیا۔ پھر اس طعام سے آپ نے ایک لقمہ کھایا، پھر اس طعام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، پھر وہ کھانا صبح تک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا۔ اور کہتے ہیں، یہ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے اور ایک قوم کے درمیان ایک معاہدہ تھا، بس وہ مدت گزر چکی تھی، یعنی وہ معاہدہ تھا تو کچھ لوگ وہاں پہ جمع تھے، مدت گزر گئی تھی، تو ہم نے 12 آدمیوں کو الگ الگ بٹھا دیا، اور ہر آدمی کے ساتھ اور بھی کچھ افراد تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ کتنے افراد تھے، یعنی بہت کثیر تھے۔ ان سب نے وہ کھانا کھا لیا، یا جس طرح حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے بیان کیا، یہ راوی کہتے ہیں حضرت ابو عثمان کہ یا انہوں نے اور کوئی الفاظ کہے تھے، لیکن یہ ہے کہ بس وہ سارا کھانا یعنی اتنے کثیر افراد کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اصل میں یہ جب حدیث ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جیسے آپ عام کتابوں میں پڑھتے ہیں، ناول میں، ڈائجسٹ میں، یا کوئی بزرگ اپنی کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حدیثیں بہت سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو مطلب ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جو ذرا سا بے ترتیب سے محسوس ہوں وہ نکال دیے جاتے ہیں، تو آپ کو سیدھی سیدھی حدیثیں محسوس ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، چونکہ اصل کتاب کا ترجمہ ہے تو اس میں راوی نے جو بیان کیا اس کا ہم ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، تو آپ کو بعض جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سلاست و روانی میں کمی سی محسوس ہو، ایک جملے کی ادائیگی میں بے ترتیبی سی محسوس ہو، لیکن یہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ راوی بیان کر رہے ہوتے تھے، اب ان کے پیش نظر کیا تھا کہ ایک بات بیان کرتے کرتے ایک دم دوسری بات بھی بیچ میں ڈال دی، پھر بات بیان کی یہ والی بات بھی ڈال دی، یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو خارجی جملے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی سی سلاست و روانی میں ہمیں ڈسٹربنس سی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ راوی کوئی ایسی بات ایڈ کر دیتا ہے جس کا اس اصل بات سے بظاہر کوئی واضح طور پہ تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ آپ گھبرائیے گا نہیں کہ یہ کیا بے ترتیب سے ترجمہ کر رہے ہیں، ہم ترجمہ بے ترتیب نہیں ہے، جیسا حدیث ہے ویسا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ راوی بعض اوقات ایسی بہت سی چیزیں درمیان میں خود بیان کر دیتے ہیں کہ جن کو اگر نہ بیان کیا جائے تو حدیث کی صحت پر یا حدیث کے مضمون پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مضمون پھر بھی کامل رہے گا۔ لیکن ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اگر آپ ایک کتاب لے کے سامنے بیٹھے ہیں بخاری شریف کی اور ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تو آپ اگر میں چھوڑ کے نکل جاؤں گا، کوئی بات بیچ میں جملہ چھوڑ دوں گا، آپ اس میں دیکھیں کہیں گے یہاں تو یہ جملہ ہے مفتی صاحب نے بیان نہیں کیا، تو بدگمانی پیدا ہوگی۔ اس لیے میں سب بیان کر دیتا ہوں، لیکن اب جب میں اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں
تو پھر جو ایسی بات جس کا براہ راست اس حدیث کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں، اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو ضروری باتیں ہیں تمام جو براہ راست تعلق رکھتی ہیں ان پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شرف بیعت غزوہ بدر کے بعد حاصل کیا ہے، اس سے پہلے آپ مطلب اسلام نہیں لائے تھے، اور غالباً یہ کفار کے ساتھ بھی بلکہ مقابلہ انہوں نے کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، بعد میں ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ اپنے بچپن کے سمجھ لیں واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا، بچپن سے مراد کم عمری کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا تھا۔ تو حضرت یہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقراء لوگ تھے۔ اصحاب صفہ، صفہ کہتے ہیں عربی میں چبوترے کو، ایک مٹی وغیرہ کا ایسا اونچا سا بنا دیں تھوڑا سا چبوترا، جس پہ لوگ آرام کریں، بیٹھیں، علم سیکھیں، اسے صفہ کہتے ہیں عربک میں۔ اور ابھی بھی یہ مطلب اگر جو حرمین شریفین جاتے ہیں، سرکار کے روضہ انور کے سامنے جو ہے وہ ایک حصہ ہے جس کو آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے جی یہ صفہ ہے، یعنی یہاں پر چبوترا تھا، وہاں لوگ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے۔ تو یہ اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے جو کم از کم 70 تو ہوتے تھے، ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو جاتا تھا، کبھی کبھی یہ 100 تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ جو اصحاب صفہ تھے ان کا کام تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھنا۔ تو یہ اکثر ایسے ہوتے تھے کہ یہ کوئی کسب معاش وغیرہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، بلکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو دین سیکھنے اور پھر اس کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچا دینے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اور ان کا گزارا جو ہوتا تھا وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ کبھی تو جیسے صدقات وغیرہ آتے تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، یا جیسے کوئی نفلی صدقہ لایا، کوئی کھانا کھلانا چاہتا ہے کچھ تو اس طرح۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ بھی نہیں آیا ہے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ بھئی اپنے ان بھائیوں میں سے ایک کو کوئی لے جائے، دو کو کوئی لے جائے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، کیونکہ جب 2 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے اگر 3 آدمی کھائیں تو اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ 3 کو پورا ہو جاتا ہے، 4 کا کھانا 5 کو پورا ہو جاتا ہے، 5 کا 6 کو پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرکار ترغیب دیتے تھے تاکہ اپنے ان جو فقراء بھائی ہیں جو دین کے لیے وقف ہے ان کا بھی مطلب کھانے پینے کا معاملہ صحیح ہو جائے اور خدا نخواستہ ہمت نہ ٹوٹ جائے۔ اس سے ذرا درس حاصل کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو دینی مدارس میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان بچوں کو بھی اسی طرح مالی سپورٹ فراہم کی جاتی ہے اور ہم انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ تو مدد پہ چل رہے ہیں، ان کی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، یہ صدقات ان کو یہ وصول کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ بڑی ہی حقارت کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ دینی طالب علم جو ہیں یہ زکوٰۃ لیتے ہیں، ان کو صدقات وغیرہ کا کھانا دیا جاتا ہے، تو اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ مطلب شاید یہ حقیر قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بڑی عظمت ہوتی ہے جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ اس پہ میں کلام کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔